السلام علیکم. اردو ناول پلیٹ فارم میں خوش آمدید. میں ہوں ماہم اور آج ہم پڑھیں گے ناول قسمت از قلم راحیلہ خانزادی کی ایپیسوڈ 30 تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ. میں نے کہا یہ کیا حرکت تھی ڈیم اٹ. احراز رمل کے اوپر آتے غرایا. رمل نے جلدی سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنایا. وہ جب بھی اس کے قریب ہوتا رمل کی دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلتا. رمل جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی. اس نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ کر گھونٹ بھرا. اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ خوشی میں وہ کیا کر بیٹھی ہے. رمل نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری. احراز جو اس کے اوپر جھکا اپنا چہرہ اس کے چہرے سے کچھ فاصلے پر کیے اس کو غصے سے گھور رہا تھا. رمل کی حرکت پر ہونٹوں پر تبسم بکھرا. سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ مبہوت سا اس کی سمندر جیسی آنکھوں میں دیکھنے لگا. اس کا نوخیز حسن اور روئی جیسا سراپا لمس محسوس کر کے جذبات کا سمندر انگڑائی لے کر بیدار ہوا. اس کی نظریں بھٹک کر رمل کی گلابی پنکھڑیوں پر ٹکیں. رمل نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اپنے لب آپس میں پیوست کیے. اس کی یہ ادا احراز کے دل پر وار کر گئی اور وہ بہکتا ہوا مزید جھکا. کیا بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا یہ؟ احراز اس کے نچلے لب کو چھوتا بے شرمی سے بولا. رمل کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا. وہ اس کی دسترس میں اس کے رحم و کرم پر پڑی تھی جب احراز کی آنکھوں میں خمار دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی احراز اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا اور اس کی خوشبو کو محسوس کرتا گہرے سانس لینے لگا. رمل کی سانسیں تیز ہوئیں. اسے ہٹانا چاہا جب وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی پشت پر لے گیا. احراز پر خمار طاری تھا. وہ رمل کی قربت میں آ کر ہمیشہ بہک جاتا. وہ غصے میں بھی کوئی نہ کوئی شدت والی جسارت کر جاتا اور آج تو اس کے انداز اور تیور بدلے ہوئے تھے. رمل حیران تھی کہ ایک دم سے اس جنگلی بلے کو کیا ہوا ہے. احراز پیچھے ہوں. رمل خود پر قابو پاتے بولی. مجھے خود کو محسوس کر لینے دو رم. احراز بھاری لہجے میں اس کی گردن میں ہی منہ چھپائے بولا. بولتے ہوئے اس کے لب رمل کی گردن کو چھو رہے تھے. رمل اس کی بھاری ہوتی آواز اور اس کے لمس پر مچل اٹھی. دھڑکنوں میں انتشار برپا ہونے لگا. وہ بولنے کی ہمت کرنے لگی پر اس سے بولا نہ گیا. دونوں کی ٹانگیں صوفے سے نیچے تھیں اور احراز کسی دیو کی طرح چھایا ہوا تھا. رم، مجھے بہکا رہی ہو تم اور میں بہک رہا ہوں. جب میرے جذبات کا بند ٹوٹے گا تو تم مچل اٹھو گی، برداشت نہیں کر پاؤ گی. میرے جذبات کے سامنے ہار جاؤ گی اور پھر میں تمہیں خود میں سمیٹوں گا. احراز اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑتا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے مزید خود سے قریب کر گیا. رمل کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی. وہ احراز کے اچانک بدلے رویے پر پریشان ہو اٹھی. احراز کی قربت میں وہ ڈر رہی تھی. اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا. یہ تو انچاہا رشتہ تھا. یوں ایک دم سے قریب، بہت قریب آنے پر رمل کچھ سمجھ نہ پاتی آنسو بہانے لگی. اوپر سے اس کی معنی خیز باتیں اور رہی سہی کسر اس کے دل نے پوری کر دی جو دھڑک دھڑک کر رمل کو پاگل کر رہا تھا. احراز رمل کے سراپے میں کھویا. اپنے لب اس کے دل کے مقام پر رکھے تھے کہ رمل کی سسکی نکلی. وہ جو مگن تھا اس کی سسکی سن کر رمل سر اٹھا کر اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا. نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے اور ان میں تیرتا پانی. احراز کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا. رمل نچلا ہونٹ باہر نکالے بچوں کی طرح معصوم سے انداز میں روتی اس کو دیکھ رہی تھی. وہ جو دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے جھکا اور والہانہ انداز میں اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا. کچھ ہی دیر میں رمل کا چہرہ اس کی جسارتوں سے سرخ پڑ چکا تھا اور وہ نڈھال سی ہو گئی. احراز نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا. اس سے پہلے وہ مزید کوئی پیش رفت کرتا اور جذبات کی رو میں بہک کر ہر بند توڑتا. دفتن رمل بول پڑی. اتنی سی قربت اس کی جان پر بن آئی تھی. چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟
رمل اس کے حصار میں کسمسائی۔ وہ جو مکمل اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، اس کی آواز پر سر اٹھایا جیسے جادو سے باہر نکلا ہو۔ اسے رمل کا تھپڑ یاد آیا۔ احراز نے اس کی کمر پر گرفت سخت کی اور چہرے پر سختی در آئی۔ رمل اس کو دیکھتی گھبرا گئی کہ اب وہ تھپڑ کا بدلہ لے گا۔ تبھی جلدی سے بولی، میں نے نہیں مارا آپ ہی کو۔ اچھا، تو ویڈیو میں اپنی کارکردگی دیکھ کر بھی تم وہی جملہ دہرا رہی ہو؟ احراز کی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے اور سرد آواز میں بولا۔ رمل کو لگا اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ ویڈیو میں میں نہیں ہوں۔ رمل اس کا بازو ہٹاتے بولی، اوہ، تو اب تم صدمے میں خود کو بھی پہچاننے سے انکاری ہو، اسٹرینج۔ وہ 1 انچ ہلے بغیر اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں، ویڈیو میں نہیں، کوئی اور ہے۔ احراز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ تم نہیں ہو، کوئی اور ہے، رائٹ؟ جی، کوئی اور ہے۔ دونوں ابھی تک اسی پوزیشن میں تھے۔ میں دکھاتی ہوں آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا، رمل نے کہا تو احراز بھی چونک کر اس سے دور ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ رمل کانپتی جلدی سے اٹھ کر سیدھی ہوئی اور لیپ ٹاپ کھسکا کر اپنی جانب کیا۔ احراز بھی اس کے ساتھ بیٹھا جب رمل نے وہی ویڈیو پلے کی۔ یہ دیکھیں، رمل نے اس کی جانب اشارہ کیا جہاں ویڈیو میں اس نے منال کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جبکہ دوسرے سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ احراز اس کو دیکھ کر دانت پیستے بولا۔ میرے ہاتھوں کو دیکھیں، میں نے کوئی رنگ نہیں پہنی ہوئی۔ اور اب یہاں دیکھیں، رمل نے اس جگہ روکی جہاں منال اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے روتی کچھ کہہ رہی تھی اور اس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا۔ رمل نے اس رنگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رنگ دیکھیں، ایسی میرے پاس نہیں ہے اور میرے ہیئر اسٹریٹ ہیں جبکہ اس لڑکی کے نیچے سے تھوڑے کرل ہیں۔ آپ خود سوچیں، اتنی جلدی میں نے رنگ بھی خرید لی اور بال بھی کرل کر لیے۔ اس کی بات پر احراز کو سنگین غلطی کا احساس ہوا اور ڈوبتا دل محسوس ہوا۔ اس نے بار دیکھا، باقی سب تو ٹھیک تھا، وہ لڑکی لگ بھی رمل کی طرح رہی تھی، بس یہ چھوٹا سا فرق تھا جو رمل کی بے گناہی ثابت کر گیا اور احراز اسی فرق کو نہ پہچان سکا۔ وہ اپنی جگہ سٹل ہو گیا۔ کسی کو تڑپانے کا احساس، 5 سال سے نفرت کرنے کا احساس، بے گناہ پر الزام لگانے کا احساس اور اس پر ظلم کرنے کا احساس۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ وقت نے یوں کایا پلٹی کہ احراز منہ کے بل گرا تھا۔ نام نہاد نفرت، جنگ، سب اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گئی۔ دل و دماغ سن پڑ گئے۔ وہ کیسے اس معصوم پر ظلم کرتا رہا۔ اف، اس پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کی بہن کو مارنے کا الزام لگایا۔ تب تو وہ چھوٹی تھی اور اب تو کافی میچور ہو گئی تھی۔ کیسے برداشت کرتی رہی وہ اس کا جبر، کیسے سہتی رہی وہ اس کی نفرت۔ یہ سوچ کر احراز کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ خود کو من و مٹی کے بوجھ تلے محسوس کیا۔ اس پر اتنا وزن آ چکا تھا کسی بے گناہ کو سزا دینے کا، اور اب سب ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر لگ رہا تھا۔ اس میں نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رمل نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس دن ساحل سے ہوئی گفتگو لفظ بلفظ اسے سنا دی، اور احراز نے زور سے آنکھیں میچیں کہ اس نے کتنا غلط سمجھا تھا، اس کی بات تک نہیں سنی تھی۔ اس کی بیوی کو مارنے میں ساحل کا ہاتھ تھا۔ اف، یہ میں کیا کر بیٹھا، اتنا بڑا گناہ۔ رمل نے الف سے یہ تک ساحل سے ہوئی ملاقات، ساحل کا اعتراف جرم اور فارم ہاؤس بلانے کی چال سب بتا دی، اور آخر میں ایک نیا انکشاف ہوا کہ منال کو ثنا نے مارا ہے۔ احراز نے نم آنکھوں سے اس سے دیکھا۔ جی، مجھے لگتا ہے ثنا نے مارا ہے۔ یہ رنگ میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھی ہے، ابھی بھی پہنی ہوئی ہے اس نے۔ اور احراز کا دل بند ہوتے دھڑکا تھا کہ آج وہ رمل کو طلاق دینے والا تھا، اس کی بات بنا سنے بنا جانے۔ اس وقت اس کا دماغ چل گیا تھا۔ اس نے عقل سے کام کیوں نہ لیا اور آج وہ رمل کو طلاق دے دیتا تو وہ خود کو بھی معاف نہ کر پاتا کہ پہلے اتنا بڑا گناہ اور ایک اور گناہ۔ احراز کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں، وہ شخص 5 سال بعد پھر رو رہا تھا، اپنے کیے پر رو رہا تھا، دل پھٹ رہا تھا۔ ایک بیوی کے مر جانے کا دکھ، دوسری پر الزام لگا کر ظلم کرنے کا دکھ۔
رمل سب بتا کر خاموشی سے جا چکی تھی۔ ہاں وہ چلی گئی، وہ کیوں سمیٹتی اسے؟ جب وہ چیختی رہی تب اس نے تو نہ سنی تھی، اور آج کیسے اس سے گمان کر لیتا؟ احراز پچھتا رہا تھا۔ رمل کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں بازگشت کر رہے تھے۔ بہت پچھتائیں گے آپ، اسی نفرت میں آپ خود جلیں گے، یہی نفرت آپ کو برباد کر دے گی۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کتنی بڑی غلطی کی آپ نے۔ یہی تو ہوا تھا، رمل کا کہا سچ ہو گیا تھا۔ وہ جل رہا تھا، اس کا سینہ جل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کس منہ سے معافی مانگے گا؟ کیا وہ اسے معاف کرے گی؟ یقیناً نہیں۔ احراز کو گہرا دکھ پہنچا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا تھا اور رات کے اندھیرے میں گاڑی ہوا کی سپیڈ سے ڈرائیو کرتا قبرستان آیا۔ وہ منال سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کی بہن پر الزام لگایا تھا۔ وہ اپنا دکھ سنانا چاہتا تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس سے انجانے میں کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ کیا کر بیٹھا؟ وہ بہت دکھی ہے، وہ مر رہا ہے، اسے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ احراز منال کی کمر پر بیٹھا سب بتا رہا تھا، اپنا کیا ظلم، اپنی غلط فہمی کی داستان، اور رو رہا تھا۔ وہ اپنا سر اس کی قبر سے ٹکا گیا۔ اسے یہاں سکون مل رہا تھا، جیسے منال اس کے پاس ہو، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، اسے تسلی دی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے کہا ہو کہ آپ معافی مانگ لینا۔ اسے غم کھائے جا رہا تھا، اس کی جان کو سازش سے مارا اور اس سے بڑا گناہ کروایا، اسے ظالم بنا دیا۔ اتنا عرصہ وہ جس غفلت کا شکار تھا وہ ختم ہوئی تو سچ سامنے آیا، اور احراز کو منہ کی کھانی پڑی۔ اسے صدمہ تو گہرا لگنا تھا، اور لگا بھی تھا۔ یہ تو طے تھا کہ احراز اب ساری رات منال کی قبر پر گزارنے والا تھا۔ اسے کسی کی ضرورت تھی، یہاں اس کے پاس منال تھی۔